الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم فقہنا فی الدین۔ اس دعا کے ساتھ آج کا درس قرآن شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہماری تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، ہماری بھلائیوں کو اللہ آسانیوں میں اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے، آمین ثم آمین۔ سورہ رعد ہماری، اور اس میں پچھلے رکوع میں جو نصف تک ہمارا پارہ بھی ہو گیا تھا 13، اور رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا 18 آیت سے آگے آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ۔ ساتھ ساتھ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ رویے کون سے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جو انسان جو کرتا ہے وہ اس کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور بری طرح حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ کے الفاظ ہیں سوء الحساب، یہ آگے بھی آئے گا یہ لفظ، اور اس کے لیے ہم اللہ سے بس دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہیں۔ یعنی جب دنیا میں وفادار اور نافرمان یکساں نہیں ہو سکتے، آپ دیکھیں ایک شخص ہے اپنے وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس کا مالک بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو اگنور بھی کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھیں، ہماری میڈس ہیں ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، بہت اچھے سے ہر چیز کو مینیج کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن کبھی کوئی چیز غلط کچھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو اتنی اچھائیاں ہیں اس میں، اتنے اچھے سے سب کچھ کرتی ہے، تو کبھی کبھی تو چلو ہو ہی جاتا ہے، کبھی لیٹ آ گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی میڈ ہے جو مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے کچھ غلط کیا ہے، تو آپ دیکھیں پھر میرے لیے وہ قابل لحاظ بھی نہیں رہتی، اور پھر اس کے باقی ساری غلطیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، کیا اس نے فلاں ٹائم بھی یہ کیا تھا، فلاں ٹائم بھی یہ کیا تھا۔ تو جب ہم انسان کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتے ہیں، اور غلطی جب ہوتی ہے تو پھر ہمیں پرانی بھی یاد آ جاتی ہیں، تو سیم اللہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی نیت نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو ہماری ان چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میرا ارادہ ہی، میری نیت، میرا معاملہ، میرے ہر چیز خود چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسلام پہ چلنے کا، اور اللہ کی ہر بات کو بس ٹھیک ہے، دو چار چیزیں جو آسان ہیں وہ کر لی، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے ساتھ اور دین کے ساتھ وفادار ہی نہیں ہے، تو پھر دونوں کا جب رویہ سیم نہیں ہے دنیا میں، تو آخرت میں انجام اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ برابر ہو۔ ایک ہمیں دنیا میں بڑی سمجھ آتی ہے کہ دو بچے ہیں، ایک بہت پڑھنے والا ہے، ایک ذرا بھی نہیں پڑھتا ہے، تو رزلٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا یکساں آئے۔ تو جب دنیا میں ایسے ہے تو آخرت میں تو
وہ تو سب سے بڑی ڈگری وہاں پر ملنی ہے، تو جو جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اس کی چھان پٹک بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا میں حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، اور حقیقت وہ جو اللہ نے بتائی اور انبیاء کے ذریعے سے بتائی، اور اب قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس ہے، اور سنت کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس عملاً موجود ہے، تو اس طرف سے جو کوئی اندھا بنا رہا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قرآن پڑھتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرتا ہے، اپنے حرام حلال کو قرآن کے اوپر لے کے آتا ہے، اپنے معاملات کو سنت کے اوپر لے کے آتا ہے، تو ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی ایک ادارے میں جاتا ہے، کبھی ایک جگہ جاتا ہے، کہ پھر تیسری جگہ اس نے کہیں کچھ اور جوائن کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو بے شک وہ بہت مصروف ہے، لیکن وہ اپنی دنیا بنا رہا ہے، اور جو دنیا سے آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی وہیں پہ ختم ہو جائے گی، وہیں پہ سب کچھ دی اینڈ ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ چیز جو ہمیشہ مستقل رہنی ہے، بلکہ قبر میں جس نے ساتھی بننا ہے تو وہ تو ساتھ جائے گی۔ اچھا، یہ دونوں رویے کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذہنوں پہ نہیں چھوڑا، میرے اور آپ کے سوچوں پہ نہیں چھوڑا کہ اچھا تمہیں یہ چیز صحیح لگ، جیسے آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ طریقہ صحیح ہے، میرے خیال میں میں یہ کرتا ہوں اور یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل کے بچے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بس میں سوچتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن میں نے ایک ایسے میری بات ہو رہی تھی کسی سے، تو میں نے کہا بے شک آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب آپ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ یہاں پر روپیے کی جگہ کے ڈالر تو چلو پھر بھی کوئی ایکسیپٹ کر ہی لے گا، لیکن کوئی ایسی جگہ کا جہاں کا کوئی ان نون ہی نہیں ہے سکہ، وہ آپ مارکیٹ میں دینا شروع کر دیں تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ نہیں پاکستانی روپے لے کے آؤ۔ تو اسی طرح جب ہم وہاں اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے پاس جنت میں داخلے کے لیے جو سکہ ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے مطابق جو کچھ کیا، اس سے علاوہ کچھ بھی ہوگا تو وہ قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہ اللہ نے اس چیز کو صرف ہماری سوچوں پہ نہیں ڈالا، بلکہ ایک ایک چیز کو مینشن کیا، قرآن میں کھول کے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلات اور عمل سے بتایا کہ وہ کون سے طریقے ہیں۔ تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اندھے نہیں ہیں، جن کا طرز عمل کون سی چیزیں ہیں جو ان کے طرز عمل کو شو کرتی ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا چیزیں؟ یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو جو اللہ سے کیا تھا اس کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ اب یہ وہ ایک تو ازلی عہد بھی مراد ہو سکتا ہے نا، جو سورہ اعراف میں بھی اللہ نے جس کا ذکر کیا کہ الست بربکم، اور ہم نے کہا تھا کہ بلا و ربنا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور یہ ہماری روحوں سے عہد تھا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اب ہم آئیں تو ہماری روحوں کا وہ جو معاملہ تھا اب وہ تو ہمیں نہیں یاد ہے کہ اللہ سے ہم نے کچھ اس طرح کا عہد لیا تھا۔ تو جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، وجود دے دیا، تو اب یہاں پر اللہ سے ایک شعوری عہد انسان دوبارہ کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں تو ان فی خلق السماوات والارض، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی میں نشانیوں کے ذریعے سے انسان اللہ کو پا جاتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر پھر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تو میری کھلی کتابیں موجود ہیں، انبیاء نے جو ہدایات دی تھیں اور اب قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اب اگر کوئی بہکنا چاہتا ہے یا مضبوط عہد کو نہیں مانتا ہے، اور اتنے آج کل تو ادارے ہیں، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم اللہ کے ساتھ جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھر جو اللہ کے ساتھ عہد کو توڑتے ہیں، عہد اس کی بھی بڑی تفصیل آتی ہے کہ دیکھیں عہد ایک تو اللہ سے کہ اللہ میں آپ کی بات مانوں گی، بالکل ایک جملوں میں اگر میں آپ اس کو سمجھیں، اللہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، اور پھر وہ جو کچھ قرآن میں ہے۔ اللہ سے عہد
کہ اللہ میں آپ کی بندگی کروں گی، آپ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی، اور جو آپ کی جو پاور ہے وہ میں کسی کو نہیں دوں گی، جو آپ کا حق ہے وہ میں کسی اور کو نہیں دوں گی، جو آپ نے ذمہ داریاں مجھے دی ہیں میں وہ پورا کروں گی۔ تو ایک تو یہ حق ہے۔ دوسرے وہ جو ہمارے معاشرے کے تحت، ہمارے تمدن کے تحت، ہماری رشتہ داریوں کے تحت ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں، تو دوسرے وہ آ جاتے ہیں۔ اور اس کو اب دیکھیں اگلے جملے میں پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جن سے اللہ نے روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب رشتہ جوڑنے کا حکم آپ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے دیا ہے، کہ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ایک روابط تو ہمارے بالکل رحم کے رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رحم کے رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ میرے ان لاز کی طرف سے ہوں، میرے شوہر کے خونی رشتے، اور چاہے میرے ہوں، تو یہ دونوں آ جاتے ہیں اس میں نا۔ ان سے اللہ کہتا ہے کہ انسان کو حکم دیا۔ اچھا، اسی کی آج نفی کی جا رہی ہے۔ فیمنزم کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈرنے والیاں نہیں ہیں، اور آپ اپنی ہر چیز کی خود مالک ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہو کرو۔ عورت کی آج امپاورمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، اسلام جو ہے مجھے اور آپ کو فیمنزم کی جگہ فیملیزم کی طرف لے کے آتا ہے، سوشلزم کی جگہ فیملیزم کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو استحکامی خاندان، وہ جو کسی نے کہا کہ جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، باہمی جو ایک محبت کا جذبہ، تعلقات کو بڑھانے کا جذبہ، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ حضرت ابو درداء راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجے کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، وہ صحابہ تو بڑے کین ہوتے تھے، ہر وقت شوق میں کہ یا رسول اللہ بس آپ بتائیں، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، یعنی یہ نماز، روزے، زکوٰۃ۔ اب پھر آپ کا طرز عمل آپ دیکھیں، ایک آپ سوچ رہے ہیں میں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا۔ کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں نا، آج میں نے بڑی فلاں صورت پڑھنی ہے، میں نے سورہ رحمان شروع کرنی ہے، سورہ یاسین شروع کرنی ہے، میں اچھی نماز پڑھوں گی، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ اچھا، آپ سے بھی سوچ رہے ہیں کہ آج میں لمبی نماز پڑھاؤں گا، اور اچانک آپ کی کانوں میں آواز آتی کسی بچے کے رونے کی، اور آپ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ تو ہمارا آج کا طرز عمل لوگوں کا ہو تو وہ تو یہ ہو کہ بعد میں نماز سے اسلام پھیر کے اس کی خوب مرمتی کریں کہ تم لے کے کیوں آئی بچے کو، اور ہماری سب کی نماز خراب کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی وجہ سے کہ یہ ہرٹ ہو رہی ہے، بچہ ظاہر ہے رو رہا ہے، یہ بے چین ہے، تو آپ مختصر نماز کر دیتے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہم نے ساری آج اپنے جو مرکز ہے یا جو اہمیت ہے، ہاں ہونی بھی چاہیے، عبادات سے تو رزق ملتا ہے، غذا ملتی ہے، لیکن روح کی غذا ہے یہ عبادات، اور یہ جتنی اچھی ہوں گی اتنا ہی آپ پھر دن میں عمل کر سکیں گے لوگوں کے سامنے۔ اور دیکھیں یہ نماز کی بنیادوں میں سے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نماز کے اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اچھا، مکان کی بنیادیں، گھر کی بنیادیں، آپ کی بلڈنگز کی بنیادیں نظر آتی ہیں؟ نہیں نظر آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادیں نظر نہیں آتی۔ تو میری زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں میرے اللہ کے ساتھ ایک معاہدے ہیں جو مجھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، فرض تو علی اعلان کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن چھپ کے بھی اگر ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندے کے معاملات، اخلاق، روابط، حسن سلوک، خوش اخلاقی، یہ ساری جو ہیں، یہ اس کی جو مکان کی بلڈنگ کی باہر کی ایک زینت ہوتی ہے نا، وہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اب تکمیل کب، فنیشنگ گھر کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ ڈیزائننگ اور وہ پوری باہر کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، شیپ اور کلر اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، تو کمپلیٹ عمارت، بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔
تو میری اور آپ کی جو یہ اسلام کی بلڈنگ ہے، یہ عبادات تو چھپی ہوئی ہیں، تو یہ میرے معاملات سے، میرے اخلاق سے، اور اخلاق میں سب سے بڑھ کر پھر جو میرا قریب ترین ہے. اور اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں جو پھوٹ ڈالنا، تو یہ دین کو مونڈ دینے کے برابر ہے. مونڈنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل ختم کر دینا. تو وہ بالکل اس طرح ہے کہ گویا کہ دین کو مونڈ کے رکھ دیا. اور دیکھیں ایسے ہوتا ہے، ہم یہ بات نہیں ہے کہ کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی آپس میں رنجش نہیں ہو سکتی. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو، حضرت عائشہ کو دیکھیں کہ کھانا آیا اور پیالہ کو ہاتھ مارا اور وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا، ظاہر ہے ان کو وقتی طور پہ غصہ آیا تھا. تو وقتی طور پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں جبھی تو قرآن میں بھی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ روٹین میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک قرآن میں اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے، انسان لالچ کے اوپر ہے، انسان نادان ہے. تو یہ ساری خصوصیات بھی انسان کی ہیں، اللہ یہ کہ جب وہ علم والا بن جاتا ہے. اور علم کی اگر دو جملوں میں پہچان ہو تو جو تمہارا حق مارے اس کا حق اس کو دے دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق بنا کے رکھو. تو مختصر ترین اگر تعریف ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ہے کہ علم کی کہ بس جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں. تو قرآن جب کہتے ہیں کہ مل کے جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اور میں نے اتنی اچھا پیارا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تمہارے کوئی حقوق ادا نہیں کرتا تو تم اس کا حق ادا کر دو، اور جو تمہارے حقوق میں کوئی کمی کرتا ہے تو وہ تم اللہ سے وصول کر لینا. اللہ کرے کہ میں اور آپ اتنے مضبوط ہوں کہ ہم واقعی یہ کر سکیں، ورنہ کتنا مشکل ہے. اور آج ایک اول تو آج وہ معاشرہ اس دور میں پہنچ چکا ہے کہ بس انسان کو اپنی ذاتی چیز کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. مجھے اچھا لگنا چاہیے، میری بات پوری ہونی چاہیے، مجھے کمفرٹ ملنا چاہیے، میری بات سب سے آگے ہونی چاہیے. تو آج تو یہ چیز بس کہیں بہت کم رہ گئی کہ نہیں، مجھے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. اور پیچھے اگر لوگوں کو دیکھیں، پیچھے چلیں، اگر بہت پیچھے بھی نہ جائیں، آج سے میں آپ کو بتاؤں 10 12 15 سال پہلے تو ایک ڈاکٹر تھیں اور ماشاءاللہ ان کے اپنے اتنے بچے تھے لیکن دین کو سمجھی ہوئی تھیں. تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر ڈاکٹر تھے اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھی، لیکن باقی جو فیملی تھی، خاص طور پہ فیملی میں ان لاز جو تھے ان کے بہن بھائی، تو کہتی ہیں کہ وہ اتنے امیر نہیں تھے. انہوں نے اپنے ساری ایفرٹ اپنے بھائی کو ڈاکٹر بنانے پہ لگا دی، تو خود انہوں نے نہیں اتنا کچھ پڑھا اور بس گاؤں کے رہنے والے بہت سیدھے سادے تھے. تو انہوں نے اتنی اس کے اوپر ایفرٹ کی کہ میرا لائف سٹائل ان سے ملتا جلتا ہو. اور جب وہ بھی وہاں شہر میں شفٹ ہوئے کچھ فیملیز، تو کہتی تھی کہ میرے گھر میں گروسری جو آتی تھی وہ ایک پیکٹ ان کے یہاں بھی آتا تھا، جو بھی اور میں کوشش کرتی تھی کہ جیسا رہن سہن ڈریسنگ ہمارے گھر کی ایسی ہی ہو جیسے ہمارے ان کے سب بہن بھائیوں کے. اچھا آج کوئی ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. آج تو ایک سیکنڈ میں ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں ہم غصے اور عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنی تیزی کرتے ہیں رائے قائم کرنے میں، اور رائے عام طور پہ وہ نیگیٹیو ہی ہوتی ہے. تو ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو جو تیر مجھے اس نے مارا تھا وہ مجھے تو نہیں لگا، تو تم نے اٹھا کے آ کے مجھے مار دیا اس کو. نہیں تم اگر نہ بتاتے مجھے تو مجھے تو پتہ نہ چلتا کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اور نہ میرا دل میں کچھ بات آتی. لیکن ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جو اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو باتیں پتہ چل جائیں تو پھر بھی ان کا رویہ ویسا رہے. بہت کم لوگ ہیں.
ہم تو ہمیں تو جلدی غصہ آتا ہے، اور ہم پھر اس کے بارے میں رائے کم کر لیتے ہیں کہ اچھا بس میں نے بھی اب اس کے ساتھ نہیں، تو جب بھی تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے درمیان صلح کروانا ہے پڑے تو جھوٹ بول کے بھی اگر تمہیں موقع ملے تو کروا لو. یعنی انہوں نے آپس میں نہیں ایسا کچھ کہا، لیکن تم کسی کے سامنے جس کے دل میں کسی اپنے بہن بھائی کے لیے رنجش پیدا ہو گئی ہے تو تم اس کی تعریف کرو تاکہ اس کی وہ رنجش دور ہو جائے اور ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے. تو آج تو آپ دیکھیں کیا حال ہے کہ ہم تو خاص طور پہ ان کو لگا کے باتیں کی جاتی ہیں، لگا کے چیزیں بتائی جاتی ہیں گویا کہ رشتوں کو اور زیادہ دور کرنے کے لیے. اور صحیح بات ہے، صحیح کسی نے کہا کہ شیشہ اور رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اور دیکھیں شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے، نازک دونوں ہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے حق پہ ہوتے ہوئے اگر تم جھگڑا چھوڑ دو، میں اکثر آج تو کچھ تو شیطان بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہیں تم ہی ٹھیک ہو، اور ہمیں یہ زوم ہو گیا کہ میں ہر معاملے میں ہی ٹھیک ہوتی ہوں. اور دوسرا، چلیے ٹھیک ہے کبھی میں ٹھیک بھی ہوں، اس معاملے میں واقعی میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ اللہ کو جھگڑا کتنا ناپسند ہے، ناراضگی کتنی ناپسند ہے، اعمال کو روک دیتا ہے وہ کہ 3 دن کا ٹائم ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو. تو میں اس چیز کو مجھے اگر پتہ ہے تو پھر میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دوں. میں حق پہ ہوں لیکن میں اگنور کر دوں، ظاہر ہے کہ بھول تو نہیں سکتی. جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز بھولتی تو نہیں ہے، لیکن یہی تو مزہ ہے کہ دل میں تو ہے، لیکن میں عملاً میں یہ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے، اور کہا بھی جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ میں بڑا اچھا کروں. تو دیکھیں آپ کو کہاں سے اس کی بھی مثال ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے فیملی کے ساتھ تھے، باہر سے کسی نے آ کے آواز دی تو آپ نے اپنے گھر میں بتایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. پھر آپ باہر گئے، آپ اس سے ملے، اور اتنی اچھی طرح جو آپ کا اخلاق تھا کہ ہر فرد کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں. تو جب آپ اندر واپس آئے تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اور پھر آپ اس سے اتنے اچھے اخلاق سے ملے. تو ہم نے فرمایا کہ وہ میرا رویہ تھا، اور جو تم لوگوں کو بتایا تو صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اتنا ٹرسٹ کر لو کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی قریبی بندہ ہے تو پھر کوئی حادثہ یا کوئی تمہارے ساتھ کچھ زیادتی نہ کوئی ہو جائے. تو تم لوگوں کو پتہ اویئرنیس ہونی چاہیے کسی کے بارے میں بھی، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اپنے رویے کو چینج کر لیں اس کی وجہ سے کہ اچھا یہ ایسا برا آدمی ہے تو میرے ماتھے پہ تیوری پڑ گئی، میں نے تو سلام ہی نہیں کرنا، میں تو چاہتی بس یہ میرے گھر ہی کبھی نہ آئے. تو وہ چیزیں پھر نہیں. اور کیسے قرآن کہتا ہے وَآتُوا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. میں کب سوچتی ہوں کہ میرے مال میں، میرے شوہر کی انکم میں، میرے گھر کی ہر چیز میں میرے رشتہ داروں کا حق ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب رشتہ دار سبھی ہو سکتے ہیں، میرے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، میرے میکے کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا حق ہے. تو میں کتنی کوشش کرتی ہوں ان کا حق دینے کی. آج تو یہ ہے کہ بس کوئی آئے ہی نہ، کوئی گھر میں کوئی بس کسی سے ملنا جلنا ہی نہ پڑے، بس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں. ویسے ان سے تو اچھے دوست ہی ہیں ہم، یہ آج ہم کہنا شروع ہو گئے. جبھی تو دیکھیں آج تربیت پھر بہت مختصر ہوتی جا رہی ہے نا ہمارے بچوں کی، اور ہم پھر پریشان ہیں کہ کیسے بچوں کی تربیت کیسے کریں، آج کل کے بچوں کو ایجوکیٹ کیسے کریں کہ زندگی کے اقدار کیا ہیں، ہماری روایات کیا ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تجھے سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ نہ بتاؤں. آپ کا انداز یہی ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو ایک دم موٹیویٹ کر دیتے کہ بس پتہ چلے اور ہم عمل کریں. اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو کہ ہم بھی یہی سوچیں کہ ہاں ہمیں پتہ چلے اور ہم عمل کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تیری وہ بیٹی جو خامند کی وفات یا طلاق کے باعث تیری طرف واپس آئے اور تیرے سوا کوئی اور کمانے والا نہ ہو. اب
کئی لوگ اس کو صرف بیٹی، کئی جگہوں پہ بیٹی اور بہن دونوں کا لفظ آیا ہے، لیکن اس میں بھی پھر ہم غلو کر دیتے ہیں. ہم بیٹی کے ساتھ تو یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، بیٹی آئی ہے تو ہم سمجھاتے ہیں، لیکن وہی اگر بہن آ گئی تو ہمارے اوپر سب سے بڑی بوجھ لگتی ہے، اور نند کو تو ہمارا برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو پھر دیکھیں نا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں سے اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. اور لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ آج ہماری زندگیوں سے برکت کیوں ختم ہو گئی. لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آج خوشیاں نہیں ہیں. لیکن ہم وہ ان چھاؤں کو آج ہم جن لوگوں کی چھاؤں سے ہمارے گھروں میں حقیقتاً ایک سایہ ہوتا تھا، بزرگوں کا سایہ ہوتا تھا، بڑوں کا سایہ ہوتا تھا، تو ان کی برکتیں ہوتی تھیں، آج ان سے ہمارے گھر محروم ہیں. چھتیں ہیں اور چھتوں کو ہم ڈبل کر رہے ہیں آج کہ ہمیں دھوپ نہ پہنچے اور ہم کمفرٹ زون میں زیادہ سے زیادہ ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی ہمارے گھروں میں تلخی، پھر بھی ہمارے گھروں میں تپش جو ہے، جو اندر تک مجھے اور آپ کو پریشان کرتی ہے، وہ کتنی زیادہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر کردار کی زبان اصل میں دلوں کو فتح کرتی ہے، اور وہ کردار کی زبان آج بہت کمزور ہو گئی ہے. آج ہمارے اندر صبر نہیں رہا، تحمل نہیں رہا، ہم بڑھ کے احسان نہیں کرتے، ہم گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرتے ہیں. سورہ مدثر میں ہے نا، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، تم احسان اس لیے مت کرو کہ تمہیں زیادہ لینا ہے. اور ابھی ایک جگہ شادی میں گئے تو وہی جو ایک پرانا کلچر ہے، ابھی بھی شاید ابھی بھی ہوتا ہی ہے، جبھی وہ بیچارے فوراً کاپی پینسل لے آئے، اور کیونکہ فیملی میں ہی تھا پنجاب سائڈ میں، تو وہ کاپی پینسل لے آئے اور لکھنا کہ کون کون دے رہا ہے سلامی. تو میں نے کہا باجی آپ تو ماشاء اللہ دین کو سمجھتی ہیں، آپ بارات کا بھی کوئی کانسیپٹ آپ نے نہیں کیا کہ لڑکی والوں کے گھر جانا ہے، آپ نے جہیز کا بھی نہیں کیا، تو پھر آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو ایک گفٹ ہے، جو بھی دے دے، جو نہ دے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، جو اگر کسی نے دے دیا ہے تو بھی وہ گفٹ ہے. تو آپ کیوں لکھ رہی ہیں اس کو کہ یہ واپس کرنا ہے؟ تو گفٹ تو اس لیے نہیں دیے جاتے، گفٹ تو بس دے دیا جاتا ہے، اللہ کے لیے دیا جاتا ہے کہ میں بالکل ایک اللہ کی محبت میں اپنے اس بھائی کے کو خوش کر رہی ہوں. تو آج وہ چیز نہیں ہے، آج احسان کا معاملہ نہیں ہے، آج ایثار کا معاملہ نہیں ہے. تو خدمت تو بہت، اس کے بعد خدمت کا تو جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے کہاں خدمت کا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے. ماں صبح سے شام تک کھپ رہی ہے، لیکن خود ہی تھوڑا سا لیٹ کے اور اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر سے دوبارہ انہی کاموں میں لگ جاتی ہے. تو آج کب ہم نے شاید خدمت اس طریقے سے اپنی، اور جہاں پر یہ ہے، جہاں پر یہ چیز ہے کہ ہم بزرگوں کی خدمت گھر میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے، تو پھر بچے اسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ چیز ان کے اندر بھی آتی ہے. لیکن جب یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پھر کہ بچے ہم نے اپنے بزرگوں کی نہیں کی تو بچے پھر ہماری بھی نہیں آج کر رہے. تو یہ ساری چیزیں بڑا ضروری ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے اندر ہوں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھیں تو ایک حصہ عبادات ہیں اور 3 حصے معاملات اخلاق انسان کا، تو وہ پھر کتنا ضروری ہے کہ وہ ہماری زندگی میں. اور اللہ نے فرمایا نا کہ دیکھو اپنا تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا اگر کچھ ہم نے حق مار لیا ہے تو پھر وہی معاف کریں گے تو ہی معاف ہوگا. اور آگے اللہ نے ان کی ایک خوبی یہ بھی بتائی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے حکم دیا جن روابط کو برقرار رکھنے کا، اور وہ رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. یعنی یہ نہیں تو میں تو بہت کرتی ہوں. اب یہ بعض کا تو یہی ہمارے اندر اتنا تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ اور تو کسی نے نہیں سنبھالا، میں ہی سنبھال رہی ہوں، اور تو کسی نے نہیں کیا، میں ہی کر رہی ہوں، اور بھی بھانجے ہیں، نندے ہیں، اور بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں. وہ آپ تو اس چیز کے اوپر اللہ کے آگے جھک جائیں کہ اللہ آپ نے مجھے چنا، اتنی بڑی سعادت اللہ آپ نے مجھے دی،
تو اللہ ان کی یہ خوبی بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. اور اللہ ہم بھی خوف رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے حساب لیں. اللہ اس سے پہلے ہمارے معاملات کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے رویوں کو ایسا کر دے کہ جو کسی سے کچھ امید نہ ہو سوائے آپ کے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رضا رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی یہ اب اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی ایسا ایزی بھی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا آپ اثار بھی کر رہی ہیں، قربانی بھی کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ حق بھی چھوڑ رہی ہیں اپنا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ جو وہ اس محبت کے میں قدم رکھتا ہے نا، تو اسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی دلدل والی زمین ہے. لیکن جب بھی پھر فوراً اللہ نے اس کے بعد جس چیز سے مجھے اور آپ کو مضبوط کیا ہے وہ صبر ہے. تو وہ پھر صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے رجحانات کو اپنی حدود میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے ظاہر ہے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو ناراض ہیں ان کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں اور اس کے لیے ان کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ کہے اور آپ پھر بھی آپ کے دل پہ اثر ہی نہ ہو. انسان ہے نا. اور اللہ کی نافرمانی میں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس ان کے قدم نہ پھسلیں، کسی چیز کا لالچ، کسی چیز کا فائدہ اور اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائے. اور وہ اللہ کی خاطر ہر طرح کے نقصان اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، ہر طرح کے بندے کے رویے کو برداشت کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ پھر وہ لوگ بالکل جیسے کہتے ہیں نا مسخر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ تو اللہ نے ٹائم ڈیوریشن تو نہیں دیا کہ 1 سال لگے گا، تم 2 سال لگیں گے، تمہیں 3 سال لگیں گے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ پھر آپ کی اس اخلاق کی برتری کو محسوس کرتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے اور کچھ نہیں تو آپ کے جب آپ اللہ کے پاس جا رہی ہوں گی اس وقت انشاءاللہ لوگوں کی گواہیاں پھر یہ ملتی ہیں اور وہی تو اہم ترین گواہیاں ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی نماز ہی تو آپ دیکھیں جب بہت دل ٹوٹا ہے، جب بہت ایسے ہوتا ہے، مطلب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی فرشتہ ہو. ہم میں سے تو تقریباً ہر روز ہی کسی نہ کسی بات پہ ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بے قرار نماز میں روتے رہتے ہیں کہ اللہ، یعنی کسی کی بات اتنی ہرٹ کر جاتی ہے کہ بس صبر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ جو نماز ہے نا وہ پھر مرہم رکھتی ہے. وہ نماز جو ہے نا وہ جبھی تو اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو بس میرے قریب ہو جائے نماز کے ذریعے سے. تو جب انسان نماز اللہ کے آگے اپنا مقدمہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا نا. خوشی میں بھی اور غم میں بھی، تکلیف میں بھی، پریشانی میں بھی آپ نماز سے مدد لیتے تھے. تو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ انفاق کا معاملہ ہمارا بھی ایسا ہی ہو کہ ہم بھی دیکھیں 1 پیسہ بھی دیا ہوا انشاءاللہ قبر میں میرا اور آپ کا دفاع کرے گا. 1 پائی بھی دی ہوئی تو اس وقت جب کہ اللہ ہمیں لاکھوں دے رہا ہے تو اس میں سے کچھ کا مطالبہ کرتا ہے. ہاں وہ جو 2.5% ہم زکوٰۃ کی صورت میں نکالتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ تو میری قوم کے امیروں کے اوپر ہے، یعنی یہ تو ایک طرح سے ان کے اوپر لازمی ہے کہ یہ دینی ہے، کنجوسوں کے اوپر ہے. لیکن جو محبت میں دیتا ہے تو وہ تو پھر صدقہ خیرات جب اس کے سامنے ہیں. ہمارے اتنی پیاری بہنیں ہیں، اتنی پیاری دوستیں یہ عسکری کی کہ جب ان کے سامنے انفاق کا ذکر کیا گیا، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کہا گیا، آپ یقین کریں کہ بڑھ کے سب نے اس میں حصہ ڈالے. اور ہمیشہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو کہ جب کوئی ضرورت ہمارے آس پاس ہو. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں صحیح چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور پھر کہاں صحیح طور پہ ہم اس چیز کو خرچ کریں. تو یہ الحمدللہ کہ ایک سیٹ اپ یہاں آپ سب لوگوں کا ہے.
لیکن میں انفاق بالکل اس کی مثال کسی نے ایسی دی تھی کہ جیسے کوئی گاڑی ہے، کوئی گاڑی گھر میں لے آیا، وہ چلے گی کیسے؟ بڑی اچھی زبردست کرولا، بالکل نیو ماڈل، لیکن وہ چلے گی کیسے؟ تو وہ تو ظاہر ہے فیول سے چلے گی نا، تو اس میں فیول ڈالنا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے اسلام قبول کر لیا، اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا اللہ کا، لیکن یہ آگے رن کیسے کرے گا، آگے بڑھے گا کیسے، میرا اسلام جو ہے وہ آگے سے آگے ترقی کیسے کرے گا؟ تو وہ انفاق ہے۔ یعنی انفاق آپ جتنا یہ فیول اپنے اندر ڈالیں گے اور آپ کے ہاتھوں سے انفاق ہوگا اللہ کے راستے میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ آخرت کی فکر آپ کے اندر زیادہ پیدا ہوتی جائے گی۔ آپ یہاں پر بے دھڑک مال خرچ کریں گے کہ کل تو مجھے مل ہی جائے گا، کل تو مجھے وہاں پہ یہ واپس ہونا ہے، تو یہ تو اصل میں تو یہ جمع ہو رہا ہے، جو باقی ہے جو وہ تو خرچ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن جو میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں وہ تو جی اللہ کرے کہ اس میں ہم کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے ہوں۔ اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں الحمدللہ کہ ایسی اللہ نے آپ کو دنیا دی ہے کہ جو کئی اور جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو تو ایسا نہیں ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ اپنی ایک ایک ضروریات کو دیکھ دیکھ کے پورا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ آپ جس ایریے میں ہیں وہاں پر رہنا ہی ایک بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، تو پھر اللہ کو بھی اسی طرح آپ خوش کریں اور اس کے بندوں کو راضی کر کے اللہ کو خوش کریں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر صرف غریبوں کو دینا عام طور پہ جو ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بیوہ کو، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی یتیم کی سرپرستی کر لی، لیکن اسی وقت میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو اللہ نے شروع میں کہا تھا نا کہ صلہ رحمی کرو، اپنی روابط کو مضبوط کرو، اور جس سے جتنا رابطہ زیادہ ہے۔ اب ایک بچی شادی ہو کے گھر میں جاتی ہے، وہاں پہ اس کی ماں سے تو شاید اب کم ہی ملاقات ہوگی، ہفتے میں ایک ہو جائے گی، کچھ ٹائم کے بعد شاید 2 ہفتے میں ایک ہو، تو جو گھر میں افراد ہیں، ساس ہے، نند ہے، سسر ہے، تو ان کے ساتھ تو اب رابطہ زیادہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ تو پھر میرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، جن سے جتنا زیادہ میرا ربط ہے اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس جو اللہ کے لیے انسان خرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک اماؤنٹ آپ ان اپنے رشتوں کو بھی اچھا کرنے کے لیے خرچ کریں، یعنی اس طرف شاید ہمارا دھیان اتنا نہیں جاتا، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو صرف غریبوں کے اوپر ہی خرچ کرنا کہتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، اپنے رشتوں کو اور کلوز کرنے کے لیے کبھی گفٹ کے طور پہ، کبھی کسی طرح، تو ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو کوئی صحابی یہ کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے نہیں، جو اگر کوئی دے تو وہ تم خوش دلی سے ایکسیپٹ کرو، وہ تو اللہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تو اسی طرح بے شک کوئی کھاتا پیتا ہے، لیکن آپ تو ایک یعنی محبت کی اور ایک قریب ہونے کی ایک علامت تحفہ بھی ہے نا، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ خرچہ ہوگا آج، اور نہ پھر یہ کہ تحفہ دینے لینے والا بھی ایک دوسرے کو تحفے کو کوئی حقیر سمجھے، تحفہ تو چھوٹی سی چیز بھی ہو سکتی ہے، تحفہ تو یعنی جانور کا کھر یعنی بوٹ، جس کو عام طور پہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو پائے نکلتے ہیں وہ پکائے جاتے ہیں، تو اس کھر کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھی کوئی تحفہ دے تو وہ بھی ایکسیپٹ کرو۔ تو حالانکہ ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی محبت میں کوئی دے تو ہم اس کو خوشی سے ایکسیپٹ بھی کرنے والے ہوں، اور ہمارے رویے سے اس کو محسوس بھی ہو کہ ہاں اس کو پسند آئی یہ چیز۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی نیکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ پھر بھی خیر کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ جواب میں ظلم نہیں کرتے بلکہ انصاف کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے بلکہ وہ سچ سے کام کرتے ہیں، کسی نے ان کی بڑی خیانت کی، بڑا غبن کر لیا، لیکن ان کے معاملے میں آپ ہمیشہ دیانت ہی سے کام لیتے ہو، تو یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر مت رکھو،
دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو آج ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے تو ایسا کیا تھا، پہل تو اس نے کی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے طرز عمل کے کا تابع مت بناؤ اپنے طرز عمل کو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے. تو تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ کہ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ان کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم نہ کرو. یعنی یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے. اور پھر اسی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 9 احادیث والی حدیث بھی ہے نا، کہ جس میں آپ سے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اس میں سے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کروں. آج ہے میرے اور آپ کے پاس انصاف. ہمارے بچے کی بات ہوتی ہے ہم کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے بچے کی بات ہوتی ہے ہم کسی اور طرح ہوتے ہیں. میری بہن کا معاملہ ہوتا ہے میں کچھ اور طرح کا ریئیکٹ کرتی ہوں، میری نند کا معاملہ ہوتا ہے میں کسی اور طرح ریئیکٹ کرتی ہوں. یعنی ہر کسی کے ساتھ انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق نہ دوں. اور یہ تو لوگوں کے منہ سے سنا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بھی اپنی بہنوں کو وراثت دے دیں گے اگر ہماری بیویاں بھی لے کے آئیں گی. استغفر اللہ. نہیں، لوگوں کا آج یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائیاں ہوں گی تو پھر ہم بھی کر لیں گے، نہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی. اب بہن کو وراثت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اتنا بڑا اماؤنٹ اس کو منتقل کر دوں تو پہلے میری بیوی بھی لے کے آئے. اب بیوی کے بھائی اگر نہیں دے رہے تو پھر میں نے بھی ویسے ہی بننا ہے. تو کیسی آج سوچ ہو گئی ہے، اور کس طرح کتنی آسانی سے ہم اپنے حق مارنے کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں. اور جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، جو مجھے نہیں دے رہا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اور جو مجھے ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. یعنی یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ میرے دل میں کینہ نہ ہو. یعنی میں خوش دلی سے دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ رنجش دل میں تو رہ جاتی ہے. حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت واشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو آپ فرماتے تھے واشی میرے سامنے نہ آیا کرو. یعنی ان کو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی تھیں تو دل میں رہ جاتی ہیں باتیں، لیکن رویہ آپ کا وہ نہ ہو کہ پھر آپ اس طرح وہ معاملے اس کے ساتھ کریں. تو ہیں تو چیزیں مشکل، لیکن کوئی ایک بھی رہ گئی یاد، اور کسی ایک چیز میں بھی میں انصاف کرنے والی، میں سچ بولنے والی ہو جاؤں. اللہ اکبر. اتنا ایزی ہم نے ان چیزوں کو آج لینا شروع کر دیا کہ مذاق میں روٹین میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اور آپ بالکل نارملی جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اور ایسی ہیبٹ ہو جاتی ہے. کتنی خواتین کو اس طرح دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی چیز بنائی، نہیں یہ تو بچیوں نے بنائی ہے، اور بچی آئی تم نے تو یہ بڑی اچھی بیٹا بنائی ہے. نہیں میں نے تو بنائی نہیں، ماما نے بنائی ہے. نہیں آپ کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر آپ کہہ دیں کہ یہ میں نے بنائی ہے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بول کے، اور کس طرح آپ سے نے فرمایا کہ 20 میل دور رحمت کا فرشتہ، یعنی رحمت کو ہم نے اس جگہ سے دور کر دیا، اور بہت آسان ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر. اور حضرت عمر کا یہ قول بھی ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہتر صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے معاملہ کر. یعنی جو تیرے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تمہارے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے. دیکھیں یہ میں ایسے ہی نہیں اتنی لمبی اس کے اوپر بات کر رہی ہوں. اب یقین کریں کتنے گھر ہیں، کتنی میری بہنیں ہیں، کوئی کسی حوالے سے تکلیف میں ہے، کوئی کسی حوالے سے، اور ہم اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زیادہ تر ہم خواتین کا قصور ہے. یعنی میں اس میں سوری ٹو سے کہ مرد عام طور پہ اتنا کرپٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم خواتین ہوتی ہیں، کبھی میں بہو ہوں، کبھی میں ساس ہوں، کبھی میں نند ہوں، کہیں میں کوئی اور رشتے میں ہوں، اور ہم یہ لگائی بجھائی ایک بات دوسری کو بتانا، مطلب مرد عام طور پہ پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے اور وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح نہیں انوالو ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ
کچھ چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں، اور وہ پتہ کن کے ذریعے سے چلتی ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے ہی ذریعے سے، خواتین کے ذریعے سے. اب کبھی ماں سے پتہ چلتی ہے، کبھی بیوی سے پتہ چلتی ہے، کبھی کسی اور طرح. تو وہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ بہت شدید اس کے اوپر اس کا آر یا پار والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ میں تو باعث تو میں بنی نا، پھر تو مجھ سے اللہ پوچھے گا. تو ہم ہی خاندانوں کو بنانے والیاں بھی ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اگر شر مجھ سے زیادہ پھیل سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو شاید فرمایا کہ دیکھو پناہ مانگو کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا جہنم میں. تو ہم خواتین ہیں، تھوڑا سا برداشت. اور میں کہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا شاید جذبات بھی ہوتے ہیں، ہم فوری ریئیکٹ بھی کر دیتے ہیں. اگر ایک بات مجھے پتہ چلی اور میں اپنے آپ کو قسم دے کے تھوڑا سا اپنے آپ کو باؤنڈ کر لوں کہ میں نے فوری ریئیکٹ نہیں کرنا. میں نے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، میں نے آدھا گھنٹے کے بعد کوئی بات کرنی ہے، تو آپ یقین کریں کہ آدھے گھنٹے بعد میں سوچتی ہوں نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، چھوڑو کیا بتانا، چھوڑو کیا ذکر کرنا. تو یعنی وہ آدھا گھنٹہ میرے اور آپ کے، اب تو سائنس بھی اس چیز کو بتا چکی ہے کہ ہر جو فیلنگ ہے آپ کی وہ 10 منٹ رہتی ہیں، 10 سے 15 منٹ. غصہ ہے تو وہ 10 منٹ پیک پہ ہوتا ہے، بھوک لگی ہے تو وہ 10 منٹ پیک پہ ہوتی ہے. آپ نے کوئی فروٹ کوئی کیلا اٹھا کے کھا لیا، آپ کی بھوک دب جاتی ہے. اسی طرح جس قسم کی بھی جو آپ کی فیلنگ ہے نا، وہ ان کا پریشر جو ہے نا وہ 10 منٹ تک ہوتا ہے. پھر وہ تو جب غصہ آتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. جب کسی سے نفرت، کسی سے مطلب کوئی بھی برا نیگیٹو کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی 10-12 منٹ کی ہوتی ہے. وہ 10-12 منٹ نکال لیں، فوری ریئیکٹ نہ کریں، فوری ریئیکشن نہ دیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے اس ایک چیز کے اوپر، یہ ہم سب اس کو اپنے لیے اصول لیتے ہیں کہ بس اس وقت نہ بولوں. شوہر کوئی غصہ آ گیا میں ذرا چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں شوہر بھول بھی جاتا ہے. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ذرا سا ہم جواب دیتے ہیں، آگے سے وہ کچھ کہتے ہیں، چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے اتنی بڑی بن جاتی ہے. تو بس اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ اتنے پریشان ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جگاؤ ان حجرے والیوں کو. یعنی میرا اور آپ کا نام لیا، عورتوں کا نام لیا کہ جگاؤ یہ سوئی پڑی ہیں، ان کو جگاؤ ان حجرے والیوں کو. اور فتنوں کو میں بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں. اور ان فتنوں میں یہ ایک فتنہ بھی ہے، گھروں کے ہمارے معاملات ٹوٹ رہے ہیں، ہماری خاندانی روایات ختم ہو رہی ہیں، ہماری اخلاقی قدریں تباہ ہو رہی ہیں، اور اس میں میں اور آپ ہیں. مرد کو اللہ نے معاش کا ذمہ دار بنایا تھا، قوام بنایا تھا. زیادہ معاملات جو معاش کے تھے وہ اس کی شولڈر پہ رکھے، اور گھروں کے معاملات میرے اور آپ کے اوپر رکھے. آج گھر بگڑ رہے ہیں. آج معاش کے طور پہ تو دیکھیں تو شوہر شاید کامیاب ہے کیونکہ اب بہت کچھ مال گھر میں آ رہا ہے، وہ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور زیادہ آپ کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. لیکن خاندانی طور پہ گھریلو آپ طور پر دیکھیں تو میرے اور آپ کے معاملات، اخلاقیات، ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے گھروں میں رشتوں کا ٹوٹنا، روابط کا ختم ہونا، یہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ آج میں اور آپ اپنا کام نہیں کر رہے، میں اور آپ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں فتنوں کو آسمان سے بالکل بارش کے قطروں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور یہ اس کا شکار یعنی ان قطروں کو بہت ساری وہ خواتین ہوں گی کہ جو قیامت جو دنیا میں نہیں بہت اچھا پہننے والی ہوں گی تو قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی. یعنی دنیا میں بہت اچھے کپڑے پہننے والیاں، بہت اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے والیاں، بہت اپنے آپ کو ہر برانڈڈ چیز سے جوڑنے والیاں، وہ وہاں پر یعنی دیکھیں اچھے کپڑے کون پہنتا ہے؟ جو باعزت ہوتا ہے، جس کا معاشرے میں مقام ہوتا ہے. یعنی اچھا رہن سہن، رکھ رکھاؤ، ٹپ ٹاپ، یہ ساری کیا ظاہر کرتی ہے؟ بڑی باعزت ہے، بڑے یعنی معاشرے میں اچھے مقام والی ہے. تو ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر کپڑوں کے، یعنی پھر بغیر کپڑوں کے آج کون ہوتا ہے؟ فقیر.
جن کا حال بہت پتلا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج یہاں پر جو بظاہر بڑی باعزت ہیں وہ وہاں بڑی بے عزت ہوں گی۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معاملات کو اچھا کر دے، اللہ مجھے اور آپ کو صبر دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم برائی کو بھلائی سے دفع کریں۔ تو اللہ نے پھر کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی کے ہمگاہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دیکھیں پروٹوکول بھی آپ کو اگر وہاں پہ پیچھے بتایا کہ پروٹوکول نہیں ملے گا، تو آگے آپ کو دیکھیں کیسا پروٹوکول، اور یہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ دیکھتا ہے، وہ تھوڑا سا کبھی کبھی 10-15 سال بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی پوری زندگی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو پھر وہ اعزاز ملتے ہیں جو اللہ دیکھیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ پھر جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں تو اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ کی قیامگاہ میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک صالحہ ہوں گے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں نا ہمارے بچے بھی ہوں، کہیں بھی جو جانا ہو، کتنی عورتوں کے منہ سے سنا کہ نہیں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نہیں میں بچوں کے ساتھ بغیر نہیں جاتی۔ تو اب ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہی خوش ہوتا ہے، تو اللہ وہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو نیک اور صالحہ ہوں گے وہ ان کے ساتھ وہاں ہوں گے، اور ملائکہ ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں پہ جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، اور وہ آپ کا اتنا وارم ویلکم کریں پھولوں کی پتیوں سے اور بکے اور پھولوں کے ہاروں سے، اور پھر اپنے گھر کی ہر فرد کو آپ کے سامنے لا کے، یہ میری بہو ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا نواسہ ہے، یہ میرا پوتا ہے، سب کو سامنے کھڑا کر دے کہ یہ آپ کے گھر میں گیسٹ آئی ہیں، تو ہم کتنا، ہمارے پاؤں شاید زمین پہ نہ ٹکے کہ کتنی عزت ہمیں دی، یعنی سب کو سب سے، اور یہاں پر ان کے استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے، اللہ کی نورانی مخلوق، وہ بڑھ بڑھ کے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کیا کہیں گے کہ یہ تم پر سلامتی، السلام علیکم بما صبرتم۔ اوہو، سارا کچھ صبر نے لوٹ لیا، سارا کچھ صبر کی وجہ سے انسان کو ملا، ساری چیزیں فیل ہو گئیں، ایک صبر کامیاب ہو گیا۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے صبر کے لیے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو صبر ہے نا، یہ میں عام لوگوں کو دیتا ہی نہیں ہوں۔ عام لوگ تو بڑے تھڑ دلے، جلد باز، فوری ریئیکٹ کرنے والے، جو صبر ہے نا، یہ میں بڑے نصیبے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑی شان کے، جو بڑے اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو دیتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا میں، اول تو اللہ تو عافیت کی زندگی دے، تو اللہ ہم اتنے کمزور ایمان کے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نہ آزمانا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر لکھ دیں اور ہمارے اوپر ڈال دیں تو اللہ پھر ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر دینا، اور اللہ ہمارے لیے پھر اس چیز کے اوپر آسانی کر دینا کہ اللہ ہم آپ کے حکموں کے مطابق اس چیز کو صبر کے ساتھ انجام دیں، اور پھر اللہ ہماری نظریں بس آپ کے اوپر ہوں، ہمیں بدلے میں بس آپ سے چاہیے۔ اللہ تو ہمیں مایوس نہ کرنا، اللہ آپ تو قدر کرنے والے ہیں، اللہ آپ ہماری اس تھوڑی تھوڑی چیزوں کی قدر کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا میرے اور آپ کے لیے آسان کرے، اس کے اوپر عمل کرنا آسان کرے، اللہ سننے والوں کے لیے بھی آسانیاں کرے، سنانے والوں کے لیے بھی، اور اللہ اس ایفرٹ کو قبول کر لے، اور یہ پیغام اللہ جہاں جہاں تک بھی پہنچے، یا ارحم الراحمین اس کو قبولیت عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔